یہ میں نے کہا تھا کہ میں ان کا کیس فری ڈیل کروں گا اور ان سے کوئی فیس نہیں لوں گا. پھر عدالت فیصلہ کرے گی. جو سزائے موت ہوتی ہے 302 کی ہوئی ہے سزا, اس میں ڈی پی او جنگ کو خصوصی طور پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا. انشاءاللہ ڈاکٹر کی فیملی کو انصاف بھی ملے گا. السلام علیکم ناظرین, وائس آف سٹی سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا. ضلع جنگ کے ایک نوائی گاؤں کے اندر بریام والا میں ایک ڈاکٹر عمر رفیق صاحب جو کہ چند دن پہلے ان کا مرڈر ہوا تھا, اور اس مرڈر کے بعد جنگ کے اندر بلکہ پنجاب لیول پہ جو ہے وہ ڈاکٹر نے اسٹرائک کی, او پی ڈیز بند ہوئی. کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور اس حوالے سے جو ڈاکٹر کے جو مطالبات تھے جو ہے ان کو بھی مانا گیا, ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کی یقین دہانی کروائی گئی. اور جب یہ اسٹرائک جاری تھی تو اس دوران جنگ کے جو متعدد جو لوگ تھے, سماجی لوگ, سیاسی لوگ, انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر کی سپورٹ کے لیے سول ہاسپٹل میں گئے, ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کے لیے ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہیں پہ جو ڈسٹرکٹ بار کے جو صدر ہیں منیر نوید سدانہ صاحب, وہ بھی وہاں پہنچے, اور انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر کے حوالے سے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی ان کو یقین دہانی کروائی کہ اس مقدمے کو وہ لک آفٹر کریں گے, اس مقدمے کو وہ فائٹ کریں گے, اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ چلنے کی یقین دہانی کروائی. اور آج ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اس مقدمے کے حوالے سے اس کا ذمہ اٹھایا, اس کے کون کون سی دفعات شامل ہیں, اور جب مقدمہ یہ چلے گا اس کا انجام کیا ہے, کیا جو ڈاکٹر ہے اس کی بیگم, اس کی فیملی کو انصاف مل پائے گا, اگر مل بھی پائے گا تو کس صورت میں ان کو انصاف ملے گا. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ڈاکٹر کے جو مطالبات کیا تھے, اور جو مطالبات ان کے جو, تو کیا وہ ان کے مطالبات مانے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو کیس ان کا آپ نے ذمہ لیا اس کے حوالے سے بریف کریں کہ کیس کی نوعیت کیسی ہے, اور اس کیس کے اندر کیا کیا دفعات شامل ہیں. جو ڈاکٹر صاحب کا مرڈر ہے وہ انتہائی بروٹل, بھیانک, اندوناک ہے. اس پہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو ہم بھی ڈاکٹرز کی فیملی اور ڈاکٹرز کی کمیونیکیشن کا جو کمیونٹی ہے پوری, اس کے ساتھ تھے, شانہ بشانہ ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا چیمبر پہلے بھی یہ کم از کم 50% جو کیسز ہیں وہ ہم فری کرتے ہیں. جو لوگ اس قابل ہیں کہ جن سے فیسیں نہیں لی جا سکتی ان کے ہم فری کرتے ہیں. لیکن اس میں ہم نے اسپیشلی ڈاکٹرز کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے, ان کی ہیلپ اور ان کو کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں ان کا کیس فری ڈیل کروں گا اور ان سے کوئی فیس نہیں لوں گا. رہا مقدمے کا تعلق, مقدمہ ظاہر ہے مرڈر کا کیس ہے, 302 کا ہے, اور شہادتیں وہاں پہ مٹانے کا ہے. اس میں ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں, ان سے ریکوریز ہو چکی ہیں اب تک, اور پولیس اس میں بہت اپنی پیشہ ورانہ جو اپنی کارکردگی ہے اس کے مطابق کام کر رہی ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملزمان کو بھی پکڑ لیا, اور اس میں آگے چونکہ پولیس کے ملازمین ہی اس میں ملوث ہیں, تو ساری پولیس نہیں ہوتی, وہ سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے, جس کا کردار ہوتا ہے اسی کو ہی انہوں نے اس حد تک کیا, اور ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, ان سے ساری چیزیں ریکور کی ہیں. وہ اب ریمانڈ ان کا ختم ہونے کے قریب ہے, چلان ہوں گے, چلان ہونے کے بعد پھر عدالت ہے. عدالت آپ کو پتہ ہے کہ فیئر ٹرائل کا موقع دیتی ہے, ہر ملزم کو انہیں موقع دیا جائے گا, اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی. جو سزائے موت ہوتی ہے 302 کی ہوئی ہے سزا, اب دیکھیں گے کہ عدالت میں کیس کی کیا نوعیت ہوتی ہے, وہ جب شہادتیں آئیں گی اس کے بعد پتہ چلے گا. تو ڈاکٹرز کے مطالبات یہی تھے کہ ہمارے قتل کو ٹریس کیا جائے, ہمارے ڈاکٹر کے جو مطالبات تھے ان کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جائے. گورنمنٹ آف پنجاب سے مطالبات تھے, ان کی مسز وہاں پہ لاہور میں ہیں, ان کو جنگ میں ٹرانسفر کیا جائے, اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر تھا کہ اس کی فیملی کو پروٹیکشن دی جائے کہ فردر ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. تو وہ ان کے اس طرح مطالبات سارے مانے گئے, اور ہم پوری جنگ بار بھی ان کے ساتھ ہیں, ڈاکٹر بھی ساتھ ہیں, جنگ کی کمیونٹی بھی ساتھ ہے, اور پولیس بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ اس مقدمے کی تفتیش کر رہی ہے. اس میں ڈی پی او جنگ کو خصوصی طور پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا, چونکہ انہوں نے ان کے کہنے پہ وہاں پہ ایس ایچ او کو بھی چینج کر دیا, تفتیشی افسر بھی سارے چینج کر کے ایک پوری ٹیم بنا دی, اور جنگ کے جتنے پیشہ ورانہ تفتیشی بہترین افسر ہیں اس میں ایس پی سمیت وہ ڈی پی او خود بھی لوک آفٹر کر رہا ہے, اور سارے اس کی تفتیش کر رہے ہیں, اور اس کو ڈے بائی ڈے وہ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر کی فیملی کو انصاف بھی ملے گا. موت کا زندگی کا ازالہ تو ہو نہیں سکتا, کمپنسیشن تو ان کی پوری نہیں ہو سکتی, لیکن مجھے امید ہے کہ ریاست ان کی پوری طرح ہر طرح کے انصاف کے لیے ان کے ساتھ محمد معاون ثابت ہوگی. سر یہ بتائیں کہ جو ان کا جو کیس آپ نے دیکھا اس کے اندر جو کون کون سی دفعات لگی ہیں, اگر وہ کیس ان کو انصاف ملتا تو اس صورت میں جو قانون کے اہلکار ہے جنہوں نے یہ مرڈر کیا ہے ان کو کیا کیا کورٹ کی طرف سے سزائیں ملیں گی؟
देखें, ये ऑब्वियस बात है, आम लेमैन को पता नहीं होता। मर्डर के लिए 302 ही दफ़ा लगती है, बाकी उसके साथ मुल्ज़मान जितने हों वो दफ़ात, और उसके साथ उन्होंने नाश को, उसकी शहादत को गैब करने की कि वो 201, और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। लेकिन बाकी चीज़ों का या दफ़ात का इतना अमल दखल नहीं होता। सबसे बड़ा अमल दखल होता है मर्डर का, 302 का। 302 की सज़ाए मौत है, तो सबसे बड़ी सज़ा तो यही है। जो डॉक्टर ने यहाँ पे स्ट्राइक की, ओपीडीज बंद की और बड़ा आप लोग भी एहतजाज में शामिल हुए, तो जो उनके डॉक्टर के जो मुतालबात है क्या वो मानेंगे? डॉक्टर के मुतालबात अभी मुझे ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन उनका एक मुतालबा जो मुझे लगता है वो प्राइम मुतालबा यही था कि उनके कातिलों को पकड़ के उनको दुरुस्त तौर पर तफ्तीश करके अदालत के हवाले किया जाए, और इस मामले को जितना एक्सपीडाइट किया जाए, डिले इसमें ना हो। ये मुतालबा भी उनका माना गया, और बाकी डॉक्टर्स की अपनी टीम भी इसको लुक आफ्टर कर रही है। उनकी अपनी, चूँकि उनका भाई है, उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर पे एक पैनल बनाया हुआ है, वो भी मुकदमे को देख रहा है। अब उनकी बाकी मुतालबात का तो मुझे पता नहीं माने गए हैं या नहीं माने गए। मुकदमे की हद तक तो जैसे उन्होंने कहा है वो तफ्तीश दुरुस्त हो रही है। कि जो आप मुकदमा आपने अपने ज़िम्मे लिया है, आप उनको, उनकी फैमिली को मुकम्मल इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर कामयाब होंगे। उनकी फैमिली तक अगर ये वीडियो देख रही है तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मुकदमे के वाले? हम तो इस पूरे वकूए का, उसको मज़म्मत भी कर सकते हैं, और उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। हमें पता है कि इसका अज़ाला कभी भी नहीं हो सकता, और उसकी फ़ैमिली जिस परेशानी, जिस कर्ब से गुज़र रही है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ अब अल्लाह ताला ही सब्र ही दे सकता है, और बाकी अदालतें इंसाफ देगी। इसके लिए टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है, उनको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि उनकी फैमिली को मार मुनीर सदाना साहब इंसाफ दिला सकें, और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो कानून के एहलकारों के लिए एक इबरतनाक सज़ा बन जाए, ताकि आइंदा कोई भी वो मुतलका डिपार्टमेंट का सहारा ले के इस किस्म के वाक़यात ना करे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।